بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر کیا خوب زمین کو شگافتہ کیا۔ آیت نمبر 24 کے الفاظ کے معنی بیان کرنے سے پہلے آپ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 23 تک اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر اپنی پے در پے نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ ان سب نعمتوں کے باوجود یہ انسان کہ جو اگر غور کرے تو اسے نہ اپنی موت کا اختیار ہے، نہ اپنی زندگی کا اختیار ہے، نہ ہی شکم مادر سے صحیح و سالم دنیا میں آنے کا اختیار ہے۔ یہ سارے کے سارے راستے اللہ نے اس کے لیے ہموار کیے، لیکن ان سب کو صرف نظر کرتے ہوئے جب انسان کو یہی اللہ اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو انسان اللہ کی اطاعت کی جگہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور خدا کی خواہش پر اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ ایک کلی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، خلاصہ انسان کی زندگی کا پیش کیا، اور پھر اس خلاصے کو پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ رویہ اس کا نافرمانی والا ہی ہے۔ ان آیات کے بعد آیت نمبر 24 سے خداوند عالم بالخصوص ایک ایسی نعمت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جو ہر وقت انسان کے سامنے ہے اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، یعنی انسان کی غذا، اس کا کھانا، اس کا طعام۔ اور طعام کا اگر کلی معنی کیا جائے تو اس میں کھانا بھی آ جاتا ہے اور پینا بھی آ جاتا ہے، وہ تمام چیزیں کھانے پینے کی اشیاء کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے اور انسان کی بقا کا دار و مدار ان چیزوں پر۔ تو یہ جو ہمارا طعام ہے اور کھانا پینا ہے، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہر وقت ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ان آیات میں خداوند عالم اس عمل کی طرف، اس پروسیس کی طرف غور کرنے کی دعوت فرما رہا ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے یہ کھانا ہم تک پہنچتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اس کے بعد کس طرح سے زمین پھٹتی ہے، کس انداز میں زمین کے اندر سے پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، پھلوں کے درخت اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ اسی طرح نہ فقط انسان کے لیے بلکہ چارپایوں کے لیے، حیوانات کے لیے، خاص طور پر وہ مویشی کہ جن کی انسان کی زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے، جن کا دودھ ہم پیتے ہیں، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کی غذا بھی اسی عمل کے ذریعے زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کی طرف، اور یہ نعمتیں کس طرح تم تک پہنچ رہی ہیں، اس عمل پر غور و فکر کرو۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 24 کے الفاظ کے معانی۔ پہلا لفظ ہے فَلْيَنْظُرْ، اس کے دو حصے ہیں، فا اور لِيَنْظُرْ تھا، لیکن فا کے آنے کی وجہ سے لام کا جو زیر تھا کسرہ لے وہ ختم ہو گیا اور لام ساکن ہو گیا، اور یہ بن گیا فَلْيَنْظُرْ۔ فا کا معنی واضح ہے، تو یا پس، اور یہاں پر تو یا پس کس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس خدا نے اتنی نعمتیں دی اور ان نعمتوں کے باوجود تم ناشکری کر رہے ہو اللہ کی ان تمام نعمتوں کی، تو تمہیں چاہیے، فا یعنی تمہیں چاہیے کہ اس ناشکری کے رویے سے اگر بچنا چاہتے ہو ذرا غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرو گے ان چیزوں کی طرف جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو پھر یہ نافرمانی سے روکنے میں معاون بن جائے گا۔ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اپنے وجود میں بھی، اور وہ چیزیں جن کو کھا کر تمہارا وجود باقی رہتا ہے، کس قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہو۔ پس فا یعنی تو یا پس، لِيَنْظُرْ یہ گویا کہ حکم ہے، انسان نظر کرے، انسان دیکھے،
یعنی انسان، جس کا ہم نے ترجمہ کیا، انسان کو چاہیے کہ وہ نظر کرے، نگاہ کرے۔ یہ ینظر، اس کے بنیادی حروف نون وا، جسے ہم عربی اردو زبان میں زوئے کہتے ہیں، نون وا اور را ہے۔ نظر، نظر اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنے کے لیے۔ اس کے دقیق معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ نظر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو دیکھنے یا کسی چیز کا ادراک کرنے، اسے درک کرنے کے لیے آنکھ کو حرکت میں لانا۔ یعنی انسان جب مثلا اس کی آنکھ کسی اور طرف ہوتی ہے، اب وہ کسی اور چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس آنکھ کی حرکت کو، جو کسی چیز کو دیکھنے اور اسے درک کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں نظر کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس نظر کا ایک اور معنی بھی ہے، نہ فقط آنکھ کو حرکت میں لانا بلکہ اپنی فکر کو، کسی بات کو سمجھنے کے لیے اپنی فکر کو حرکت میں لانا، اس کے لیے بھی عربی زبان میں نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کو دیکھے، یہاں دیکھنا صرف دیکھنا نہیں ہے کہ دیکھتا رہے کتنی مثلا مزیدار غذا ہے اور کتنے اچھے پھل ہیں، بلکہ اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ غور و فکر کرے اس میں، جن مراحل سے گزر کر یہ اللہ کی نعمتیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، اس میں غور و فکر کرے۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے غور و فکر کرنے والوں کو ہی انسان کہا ہے حقیقت میں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چارپایوں سے، حیوانات سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی کان ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں اور کانوں سے دیکھ کر اور سن کر غور نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان عقل رکھتے ہوئے اگر غور و فکر کرنا ترک کر دے، اور بالخصوص وہ غور و فکر، ان چیزوں میں غور و فکر کہ جن میں غور و فکر کی اللہ تبارک و تعالی دعوت دیتا ہے، اگر انسان اس رویے کو ترک کر دے تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ حیوان بن جاتا ہے، چارپایا ہے، بلکہ چارپایوں سے بھی بدتر ہے۔ پس توجہ فرمائیں، یہ نظر کا معنی آنکھ کو حرکت میں لانا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، یا کسی چیز کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے اپنی فکر کو حرکت میں لانا۔ اور بعض اوقات یہ صرف غور و فکر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس طرح؟ یعنی ایک دفعہ نظر کا لفظ آتا ہے، دیکھو بھی اور غور و فکر بھی کرو، اور بعض اوقات نظر کا لفظ آتا ہے اور مراد صرف غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔